پھر بھی کوشش کریں سارے مل کے درود پڑھ لیں عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلندتر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ کوشش کیجئے خالق حقیقی کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے عبادت کیجئے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی فر رزق حلال کرو ہاتھ چاہو حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مرتباد پاک سیدہ کے ہر زندہ مردہ دشمن پہ لعنت۔ بے شمار درود ایسے پڑھیں کہ دل میں جتنی جائز حاجتیں ہیں پوری ہو جائیں۔ مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دیکھو، ہمیشہ ہی سارے ولایت میں رہو۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کریں؟ دیر آئد درست آئد، جتنا وقت ملا ہے اپنے وقت کے اندر ہے کہ سجدہ ولایت ادا کرنا ہے۔ خیر ٹائم تو کچھ اور تھا، جو باتیں تھیں وہ کچھ اور تھیں، لیکن چلیں جس ٹائم بھی ممبر مل گیا اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ انسان کی فضیلت کی یہ انتہا ہے کہ وہ ذاکر حسین ہو جائے، اس سے آگے کوئی انتہا نہیں ہے انسان کی فضیلت کی۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ برسر ممبر آ گئے، باوضو کھڑا ہوں، مالک آپ سب کو برسر ممبر دعا دے رہا ہوں، مالک آپ سب کو زوار حسین بنائے۔ تو 4 مصروں سے آغاز کرنا ہے، انہی 4 مصروں پہ دیکھنا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ ڈائریاں کھولنے کا وقت ہی نہیں ہے، جتنا وصول کرو گے اتنا دے کے چلا جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال۔ آباد و شاد رہو، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اس عزت والی جگہ پہ پہلی بار آیا ہوں، ممبر پہ پہلی بار نہیں آیا۔ پاکستان کے 20 سے 25 ذاکر آپ کے نوکر کا لکھا پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بادشاہ زادی کا ڈھیر کرم ہے۔ جتنی خیرات دو گے لاہور والی ملکہ کی دہلیز پہ رکھوں گا، مرشد زادی مجھے مزید عرفان کی دولت عطا کریں گی۔ جتنا وصول کرو گے اتنا پڑھیں گے تو فیالی مدد۔ میں کہہ رہا ہوں قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال، قاری بھی ہے کمال۔ وڈیو چوکھا تے لمما وہ پڑھتا جنہیں کدی کدی پڑھنا ہوئے، جنہیں کو روز 3-4 نوکریاں ہوں نہ انہوں نوکری کرو تے اگلی مجلس تے۔ میں کہہ رہا ہوں قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال۔ چوتھے مصرے پہ سفر کرنا پھر جیسے دل کرے گا ویسے لے کے چلیں گے۔ کہہ رہا ہوں قاری بھی ہے بھائی جان بیٹھنا ذرا، قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال۔ پھر سنو، قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال۔ دوش نبی پہ بیٹھا تو کبھی تخت سرے سانگ، اور اس پوری کائنات میں وہ نفس ہے حسین جو اللہ سے کہہ رہا ہے کچھ چاہیے تو مانگ۔ ہائے ہائے، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ جی ہیں یہ ہاتھ سلامت رہے مل کے حیدری، آپ جی ہیں اس پوری کائنات میں، آپ سلامت رہیں۔ وہ نفس ہے حسین جو اللہ سے کہہ رہا ہے کچھ چاہیے تو مانگ۔ آپ سلامت رہیں۔ کربلا کا زوار بیٹھے جی یہاں پہ کوئی اگر بیٹھے ہو، چلو میں دعا کر رہا ہوں برسر ممبر مالک اسی سال سب کو لے کے جائے۔ ایک منظر آپ کے حضور پیش کرنا ہے۔ ایک طرف ہے وقت کا محمد حضور، ایک طرف ہے وقت کے محمد، دوسری طرف ہیں وقت کے علی۔ ایسے ہی ہے جی، ادھر حسین بادشاہ کا روزہ ہے، ادھر عباس بادشاہ کا روزہ ہے۔ دونوں بھائی نے کربلا میں روز ایک کام کرتے ہیں، لو یہ کام بتانا ہے، پھر آپ کی سماعتوں کو سلام کرنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے وقت کا محمد، ایک ہے وقت کا علی۔ دونوں بھائی ایک کام کرتے ہیں، کون سا کام؟ میں کہہ رہا ہوں ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے۔ جاگنا بھائی، جاگنا، جس کے دل میں بات اتر جائے وہ ساتھ دینا تھوڑا سا۔ میں کہہ رہا ہوں ایک حیا بانٹتا ہے، مالک دا ذاکر سمجھ کے، آج کی بزم کا آج کی سب سے چھوٹا ادنا ذاکر سمجھ کے، چھوٹا بھائی سمجھ کے، اپنا مہمان سمجھ کے توجہ کر لینا۔ میں راضی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ واہ واہ کرتے رہو، صرف مسکرا کے ماتمی مجھے دیکھ لینا، میری محنت پوری ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے، ایک حیا بانٹتا ہے۔ دوسرا مصرع آپ کے سینوں پہ نقش کرنا ہے کہ بلا، میں کہہ رہا ہوں ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے۔ کون؟ جو آج بھی کربل میں خدا بانٹ رہا ہے۔ ہائے ہائے،
ہائے آپ کے کیا کہنے ہیں آپ جی ہو، ان ہاتھوں کو سلام ہے یار، یہ ہاتھ مالک کے ذریعے سے مسوں، ایک حیا بانٹتا ہے، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے، ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے، جو آج بھی کربل میں خدا بانٹ رہا ہے۔ خوش آمدید داد نہیں، اگر اندر سے علی نکلے تو پھر بولی ورنہ میں راضی ہوں، اگر ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے، جو آج بھی کربل میں خدا بانٹ رہا ہے۔ اور لوگ تو سونے کے بدلے بھی دیتے نہیں شفا، میرا شبیر تو مٹی میں شفا بانٹ رہا ہے۔ جیو آپ جیو، یہ ہے گجرا والے کا معیار، آپ جیو، ہاتھ بلند کرو حیدری، آپ جیو، آپ جیو جی، میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، آپ سلام جی ہیں۔ بسم اللہ جی ہیں، اللہم صلی اللہ۔ چلیں یہ میری اور خوش نصیبی ہوگی، لیکن بلا آپ سے دعا لینے کے لیے سینئر ہے، مالک آپ کو حیات خضر عطا فرمائے۔ علم پاک ہر مومن کے گھر پہ لگا ہے، ایسے ہی ہے جی، ورنہ امام بارگاہوں میں چلتے پھرتے مومنین کے گھر پہ زیارت سارے کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، جس کا ہاتھ علم کے لیے نہیں اٹھتا اس کا ہاتھ کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر سلام علم کو سلام کرنے کے لیے نہیں اٹھتا تو پھر نہیں، اگر ضمیری کو دعا دینی ہے داد دینی ہے تو رہنے دینا، اگر ہاتھ کو کشکول بنا کے عباس بادشاہ سے خیرات لینے کا من کر پڑے نا تو پھر یہ جملے سننا۔ میں کہہ رہا ہوں علم پاک کے اوپر ہے کھلا ہوا ہاتھ، نیچے ہے لہراتا ہوا کالا فریدا۔ علم کی تشریح ہر بندے نے اپنی مرضی سے کی، نوکر کے جملے سننا۔ اگر پھر کہہ رہا ہوں سرکار عباس سے خیرات لینے کا من ہو جائے تو ہاتھوں کو کشکول بنا لینا، ورنہ میں تو چل کے آ گیا ہوں، میری محنت پوری ہو گئی ہے، میں نے سجدہ ولایت ادا کر دیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے، جو آج بھی کربل میں، بھائی جان بیٹھ جانا، جو آج بھی کربل میں خدا بانٹ رہا ہے۔ لوگ تو سونے کے بدلے بھی دیتے نہیں شفا، میرا شبیر تو مٹی میں شفا بانٹ رہا ہے۔ جام اللہ سے کہہ ضمیری کہہ رہا ہے یہ کھلا ہاتھ اس بات کی دیتا ہے گواہی، کیا کالے لباس میں غازی کھڑا بانٹ رہا ہے۔ ہائے ہائے یہ ہے معیار، یہ ہے معیار۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ جیو، ہاتھ بلند کرو حیدری، جیو آپ جیو، آپ جیو، مالک آپ کی خیر کرے۔ کالے لباس میں غازی کھڑا بانٹ رہا ہے۔ فطرس کو نا جب پر مل گیا نا، اس سے جلدی نہیں کر سکتا، فطرس کو جب پر مل گئے قبلہ تو بارگاہ نبوت میں اجازت لے کے بارگاہ توحید میں آ گیا، کہتا الہی پر تو مل گئے ہیں لیکن اس گھر کی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آنکھاں جملہ جب وصول کرو، حجاب توحید سے آواز فطرس، اگر یہ گھر سمجھ میں آ جاتا میں دوزخ بناتا ہی کیوں۔ ہائے ہائے آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کی سماعتوں کو سلام ہے۔ جیو جیو، اگر یہ گھر آپ سلامت رہے سمجھ میں آ جاتا، میں نے پہلے کہا میں کیسٹ یاد کر کے ممبر پہ نہیں آتا، ضمیری کی زبان سے نکلا ہوا ایک بھی مصرع، ایک بھی قطع، ایک ربائی کسی اور کے لیے ثابت کر دینا، قیامت تک ممبر حسین پر نہیں آؤں گا، اگر محنت لگے تو پھر دعا دینی ہے۔ کہا فطرس اگر یہ گھر سمجھ میں آ جاتا دوزخ بناتا ہی کیوں، پھر بھی حاجت تمام کر، کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ کہا مالک حسین بادشاہ کی آمد تو ہے ٹھیک ہے، لیکن وہاں نبیوں کا بھی رش ہے، وہاں ولیوں کا بھی رش ہے، وہاں اوصیاء بھی ہیں، وہاں کلندر بھی ہیں۔ فطرت سمجھ کیا نہیں آ رہا؟ مالک سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ سب نے جھولیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ جاگنا جاگنا جو در حسین سے خیرات لیتے ہو، سب نے جھولیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ مالک جب بیٹے کی مبارک دینے جاتے ہیں نا تو کچھ لے کے جاتے ہیں، جھولیاں تب اٹھائی جاتی ہیں جب کچھ مانگنا ہو۔ مالک وجہ کیا ہے؟ ہاتھ بندی گھڑا جن دے اندر علی ولی اللہ ہے، وہ بولے جو علی کو سوچتا ہے، اس کی داد اس کے پاس ہے۔ کہا مالک وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا تجھے نہیں پتا، آدم کی توبہ قبول حسین کا صدقہ ہوئی ہے۔ اب تیرا ہاتھ بتائے گا میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ آدم کی توبہ قبول حسین کا صدقہ ہوئی ہے، عیسیٰ کو دار سے حسین کا صدقہ اتارا گیا ہے، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے حسین کا صدقہ بچایا گیا ہے، یوسف کو کنویں سے حسین کا صدقہ نکال لیا گیا ہے، جرجیس کو آڑے سے حسین کا صدقہ پیچھے کر لیا گیا ہے، ایوب کو تن کے کیڑوں سے شفا حسین کا صدقہ ملی ہے۔ اللہ کے بعد تجھے نہیں پتا کہ بے وجہ نہیں ہے، وہاں نبیوں کا رش وہ نبیوں کی بھی مرضوں کی دوا بانٹ رہا ہے۔
شاباش. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ مل کے ہاتھ اٹھو. حیدری. آپ کی کیا آپ کی کیا کہنے؟ دل لگ گیا جی قبلہ؟ بس جتنا پڑھا اس سے بھی کم اور پڑھنا. مالک آپ کو سلامت رکھے. چلو آخری شعر نہیں کہتا، ایک نظم اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. زندگی رہی کبھی پھر اس علاقے میں، اس دھرتی میں آئے تو پھر آپ کو کوئی خوبصورت سا موضوع سنائیں گے. ابھی تو ڈائریاں کھولی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا. برملا کہہ رہے ہیں پہلی نظم سی ڈائٹ نظم جڑی ہر ایک نو ہضم ہو جانی سی. اب ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں جو علی ولی اللہ واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھتا ہے، جس کی ماں نے نادیلی پڑھ کے اسے لوری دی ہے یا حسین کر کے اسے سلایا ہے، اب وہ بندہ بولے گا. دوسرے بندے کو چھٹی ہے جی. دو بندے بولو، لاہور سے یہاں تک کہ سفر مکمل ہے. میں نہیں کہتا پورا پنڈال بولو. میں کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا. ہے ہاتھ سلامت جتنے ہلکے کے ماتمی بیٹھے ہو بھائی. ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا. ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا. جاگی جاگی محنت کر لی میں نے جتنی کرنی تھی. میں کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا. چوتھا مصرع بتائے نظم پوری پڑھوں یا قبلہ بیچ میں چھوڑ دوں. میں کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا. ہے ہاتھ سلامت لائف چل رہی ہے، ذمہ دار بھی میں ہوں کیونکہ مصرے میں کہہ رہا ہوں. تو اگر بول کی ذمہ دار بنتا ہے تو محشر کا دن تیرا ٹھیکہ میں لے لوں گا کہ علی بادشاہ سے بندے کو کچھ نہ کہیں ولایت میں نے پڑھی تھی، اس بیچارے نے تو ایسے ہاتھ اٹھا دیا تھا. لیکن اگر تو اندر سے بولے پھر تیرا بھی علی زامن ہے، میرا بھی علی زامن ہے. میں کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا. ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا. یہ ماتمی مہدی کے سپاہی ہیں جہاں میں، عیسیٰ کو بھی حلقے میں آنا تو پڑے گا. اے ہائے جیو علی والو جیو مل کے علی حق علی حق جیو مل کے ہے سلامت. فتوے بندے ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہیں. تزیع المسائل اٹھاتے ہیں جی اتھے علی کتھے لکھے ہے. سید زدہ آپ کی موجودگی میں گاڑی میں کال آئی ہے جی تزیع المسائل میں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے. جھلے بن گئے. تزیع المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس کی ماں پہ لعنت جو علی کو مسئلہ سمجھتا ہے. جیو سلامت ہے جی. بلڈ بینک میں خون دے دو، زنجیر زنی نہ کرو بھائی. محرم سے پہلے ہمیں کال کر، ہم ہمارے بھائی ہمارا باپ ہم سارے خون بھی دیں گے، تیمارداری بھی کریں گے، پھل بھی ہتھوں لے کے جاواں گے. اور اگر تم محرم کا جلوس جائے نہیں 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 زنجیر نہ کرو بلڈ بینک چ دیو، پھر یاد تیرے چ شک کے جاگی یار. نیازِ حسین مالک خیر کرے. کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا جی بلڈ بینک میں خون دے دو. میں کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ سلامت مصرے دیکھنے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا. ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا. یہ ماتمی مہدی کے سپاہی ہیں جہاں میں، عیسیٰ کو بھی حلقے میں آنا تو پڑے گا. اب بولنا تو نے ہے موت مکسر کی ہونی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو کماؤ زنجیر کے حلقوں سے جلتے انہیں خون کے چھینٹوں سے جلانا تو پڑے. جیو علی والو جیو ہاتھ بلند کرو. حیدری جیو جیو آپ جیو آپ جیو. اوے علی نو چھڑنا کوئی بہادری نہیں، ماں تے شک ہو جاندہ ہے. علی شجروں کی ضمانت ہے. نبی کا فرمان ہے کہ حرام زادے کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا. چنگے بلے بندے ہو گے ماں نو پناندے پھر دے ہو. حدیث رسول تو مکر گئے کہ بلا اتنی بڑی غدیر میں جب نبی نے کہہ دیا من کنت مولا، جہاں جہاں میں ہوں، جس کا میں ہوں اس کا میرے بعد علی ہے. پھر جتھے جتھے نبی ہے اٹھے اٹھے علی ہے. یا تے نبی نو نماز چو کڈو یا پھر علی نو داخل کرو. سدھی جی تشریح ہے. آپ سلامت رہے. ہاں سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا. ایک ہولی سی گل کرنا زور بڑا لا لیا ہے. میں کہہ رہا ہوں جو منکر ولایت ہے تھوڑی زندگی ہوئی مالک پتران کی زندگی کرے. جو منکر ولایت ہے یہ بات اٹل ہے، وہ نسل حرامی ہے، بتانا تو پڑے گا. ہائے ہائے جیو
جیو لو اب ہاتھ یہیں پہ رکھنا، اگلے مصرے میں نے کہنے نہیں دیے حسن شاہ لیکن میں کہنے لگا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا، یہیں پہ ہاتھ اب آپ کے ہیں تو پھر میں اندر سے راضی ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا، یہ ماتمی مہدی کے سپاہی ہیں جہاں میں، عیسیٰ کو بھی حلقے میں آنا تو پڑے گا، جو کماؤ زنجیر کے حلقوں سے چلتے ہوئے خون کے چھینٹوں سے جلانا تو پڑے گا، جو منکر ولایت ہے یہ بات عدل ہے وہ نسل حرامی ہے بتانا تو پڑے گا، اب کسی کا کلیجہ پھٹتا ہے تو چاہے مقصر مرتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں جو بولے کہ نمازوں میں باطل ہے علی تعارف سے ماں کا کرانا تو پڑے گا۔ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مل کے حیدر حیدر جیو آپ جی آپ جی ایک اور ہولی جی گل کہ جو نہ لے کے تبرہ نہ کریا کرو جی، لعنت بڑی سیانی ہے، تولا اور تبرہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہم تولا نہ کریں پھر بھی شیعہ نہیں، تبرہ نہ کریں پھر بھی شیعہ نہیں، پھر میں نے کہنے دا حق دیونا کہ ہم مختار کے نوکر ہیں پابند ضمیری، ہاں جی ہو بڑے عرصے بعد آج ایسا مجمع ملا، ہم مختار کے نوکر ہیں پابند ضمیری، تبرہ تیرے والد پہ کرانا تو پڑے۔ جی ہیں بسم اللہ لیں قبلہ آگئے، ان کا آنا ہی میرا جانا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی ٹھیک لیں جی، مصاحب میرے حصے کا قبلہ پڑھیں گے، قبلہ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مصاحب میرے حصے کا قبلہ پڑھیں گے، ایک اور انج دی سوکھی جی گل سن لو تو میں تمہیں سلام کرا، پہلی گلیاں ساری سوکھیاں سن جی، چلو ایک اور سوکھی جی گل سنا تو میں سلام کرا، میں کہہ رہا ہوں پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے۔ ہن بابا مینوں ویکھنا ہے، ہن کان چ گل نہیں کرنی، آ ویکھو آ کان چ گل کرنے والے جڑے نا بندہ مشکوک ہو جاندا کہ پتہ نہیں ذاکر دے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرن لگے نے۔ مالک تھوڑی خیر کرے، میں ہنس رہا مالک تمہیں حیات خضر دے ساڑھے پیوماں دی جگہ تے ہو، میں کہہ رہا ہوں پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے۔ پوری مجلس ہر مومن نے اپنی مرضی سے سنی، چار مصرے نوکر کی مرضی سے سنو، میں یہ نہیں کہتا میں دیواروں پہ لکھ دوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ آئندہ سال تک بشرط زندگی پتہ نہیں ایریا میں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا، آئندہ سال تک اگر یہ مصرے کانوں میں اذان ولایت دیتے رہیں تو پھر نوکر کو یاد کر لینا ورنہ میں راضی کھڑا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے۔ چوتھے مصرے پہ اگر بولنے کا دل کرے تو پھر بولی، ماری دیا نہ بولی، میں کہہ رہا ہوں پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے، پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے۔ کہاں چھپے گا مقصر، میں کہہ رہا ہوں پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے۔ تشہد میں صالحین پہ جاری سلام ہے اور تم تو علی کے نام سے لڑتے ہو جاہلو، عباس کے بغیر بھی سجدہ حرام، ہائے ہائے ہاتھ جو ہے مکہ بدل گیا، مدینہ بدل گیا، دنیا بدل گئی، کرینہ بدل گیا۔